أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تو اے نبی جی آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے. بے شک آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کوئی جادوگر ہے نہ ہی مجنون اور دیوانہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور گردش ایام یعنی موت کا آپ کے تعلق سے انتظار کرتے ہیں. تو اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. کیا ان کے عقل مند یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ استہزاء کی جائے کہ یا اپنی بدماشی کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں گڑھ لی ہیں بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ بھی قرآن جیسی بات لے کر آئیں اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکا. قرآن نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو اس جیسی کتاب کو لا کر دکھائے. کتاب کو چھوڑیں، اس جیسی صورت کو کوئی لے کر آئے. قرآن میں جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں وہ جیسی صورت کو کوئی لے کر آئے اس کو بھی چھوڑیں کہ ایک آیت تو پیش کرتے قرآن جیسی. تو ہر ایک اس سے عاجز ہو گیا. اور قرآن قیامت تک کے لیے لوگ عاجز ہیں کہ قرآن جیسی صورت یا قرآن جیسی آیت یا قرآن جیسی کتاب کوئی پیش کر سکے انسانیت کے سامنے. یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ ہے. اس جیسی کتاب کو کسی نے انسانیت کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جس میں طرح طرح کی رہنمائی کا سامان اور ہر ایک برائیوں سے بچنے کا سامان مہیا ہو. اس جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا تھا اور اس سے پہلے آخرت کا یعنی اس کے عذاب کا تذکرہ کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ان تمام باتوں کو سمجھاتے تھے اور قریش مکہ کے سامنے پیش کرتے تھے تو قریش مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے تھے اور ان کی استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتوں کی شکل میں لاتے تھے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ اے نبی جی آپ ان کے کہنے پر مت آئیے، یہ جو آپ کو تانا دیتے ہیں، یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ دیوانے ہیں یا آپ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، آپ ان کی بات پر کان نہ دھریے، آپ بالکل نہ متاثر ہوئیے، بلکہ آپ کام کرتے جائیے۔ آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے، دعوت کا پیغام جو آپ کے کاندھے پر ڈالا گیا ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پہنچا دیجیے۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ دیوانے ہیں، آپ پاگل اور مجنون ہیں، اس سے ہم نپٹ لیں گے، آپ ذرہ برابر پرواہ نہ کریے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ اے نبی جی آپ قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے کہ بے شک آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، اس کی نعمت سے، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ جادوگر ہیں۔ تو قریش مکہ کرتے کیا تھے؟ لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دور کرنے کے لیے قریش مکے میں ایک ماحول بناتے تھے، اور کیا کہتے تھے لوگوں کے پاس جا کر کہ دیکھو مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، مکے میں ایک کاہن آیا ہے۔ کاہن کہتے ہیں جو جناتوں کے ذریعے سے، غلط اعمال کے ذریعے سے مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، اور جو جھوٹ اور سچ پر مبنی ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ صحیح ہوتی تھی، جھوٹ اور سچ الٹی سیدھی چیزیں۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ آپس میں پہلے قریش مکہ مشورہ کرتے تھے اور اکٹھا ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے، کیونکہ جب حقیقت کی دعوت چلتی ہے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کا دل کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ تو لوگ مشورہ کرتے تھے آخر کیا جائے، مکہ میں کیا کوشش کی جائے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ دور ہونے لگے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات پھیلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ کیا ہے؟ کاہن ہیں، اور لوگ ان کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن آپ غور کریے کہ معاشرے میں آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پر عقل مند بھی لوگ ہوتے ہیں اور بیوقوف بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کم عقل والے ہوں گے تو وہ تو باتوں میں آ جائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں اور واقعات کی گہرائی کی طرف جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں ایسی بات ہے، یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ تو ایک صحابی ہے، بہت مشہور صحابی ہے، غالباً طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکے سے باہر کسی اور علاقے میں رہتے تھے۔ ایک بار وہ مکے میں تشریف لائے، اچھا بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہت عقل مند زیرک آدمی تھے۔ تو قریش مکہ کو پتہ چلا، ظاہر سی بات ہے جب بڑا آدمی آتا ہے تو پورے محلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بہت بڑا آدمی آ رہا ہے۔ تو قریش مکہ نے کہا یہ تو بڑا آدمی آ رہا ہے، اب جو ہے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر سنے گا تو ہوگا یہ کہ وہ بھی قریب ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم چلی جائے گی اسلام کی طرف۔ تو کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا مشورہ کیا جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نہ جائے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ مکہ تشریف لائے تو قریش مکہ ایک دم سرحد پہ پہنچ گئے، مکہ کی سرحد پہ پہنچ گئے اور وہاں انہیں آگاہ کیا، دیکھیے یہاں پر ایک سربلہ آدمی آ گیا ہے مکے میں، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتا ہے اور بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، بیٹے کو ماں باپ سے الگ کر دیتا ہے، اور وہ کاہن اور شاعر ہے، مجنون ہے۔ آپ اس کے چکر میں نہ پڑیے گا، کیا سمجھا رہے ہیں؟ آپ اس کے چکر میں نہ پڑیے گا، اور اس کا نام محمد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ آپ اس کے پاس قریب بھی مت جائیے گا ورنہ آپ بھی پھنس جائیں گے۔ تو اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں ایسا ہی کروں گا۔ اب وہ جو آئے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً طفیل ہی نام ہے، وہ آئے مکہ میں آئے۔ اب انہوں نے کیا جب خانہ کعبہ کے پاس آئے، طواف کیا، تو وہ 3-4 دنوں تک تو کان میں روئی ڈالے رکھے کہ کہیں محمد کی آواز میری کانوں میں نہ پڑ جائے، لیکن ان کی ضمیر نے ان کو ابھارا، اندر سے احساس دلایا طفیل تم اتنے عقل مند آدمی ہو، تم شاعر ہو، اپنے قوم کے سردار ہو،
اور ہر ایک چیز سے تمہاری واقفیت ہے، تو کیا تم اتنے بھی بیوقوف ہو کہ ان کی بات نہیں سمجھ پاؤ؟ کیوں قریش مکہ کی کہانی پہ پڑھتے ہو؟ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ ایک بار ان کی بات تو سنو۔ اگر شاعر ہوں گے تو میں بھی بہت بڑا شاعر ہوں، میں پکڑ لوں گا ان کی شاعری کو، اور میں سمجھدار اور قوم کا سردار ہوں۔ اگر کوئی سرداری کی بات کریں گے وہ اور حکومت کی بات کریں گے تب بھی میں پکڑ لوں گا۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے تعلق سے یہ بات گردش کر رہی ہے مکے میں، آپ بتائیے آپ کہتے کیا ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلام پاک کی تلاوت کی، فوراً کلام پاک کی تلاوت کی، اور وہ تلاوت کا کرنا ہی تھا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ فوراً مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آپ فوراً مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اور فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اپنی قوم میں جا رہا ہوں اور آپ کے پیغام کو پہنچاؤں گا۔ تو اب قریش مکہ کیا کرتے تھے، ان کی زمین اندر نیچے سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بات تو پھیلاتے تھے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن اور مجنون ہیں، لیکن جب عقل مند لوگ ان کی باتوں کو سنتے تھے اور قریب آتے تھے تو زندگی تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایک بار قریش کا ایک بہت بڑا سردار، اس نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ دن بدن اسلام کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے آخر؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اچھا ایسا کریے، آپ قوم کے بڑے سردار ہیں، آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور اس کے بعد وہاں پر ان سے پیشکش کیجیے کہ اگر تمہیں مکے میں مال کی ضرورت ہے تو ہم پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار تمہیں بنا دیں گے، اگر تمہیں خوبصورت بیوی کی ضرورت ہے تو وہ بھی تمہیں ہم دے دیں گے، قریش کی سب سے زیادہ جو خوبصورت ہے اس سے نکاح کر دیں گے، یا تمہیں اگر سرداری چاہیے مکے کی تو وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ سردار گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا دیکھو بھائی تمہاری چاہت کیا ہے، اگر تمہاری چاہت سرداری ہے تو ہم تمہیں مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر تمہیں مالداری چاہیے تو ہم پورے مکے کا مال تمہارے پاس جمع کر دیتے ہیں، اگر تمہیں بیوی چاہیے خوبصورت لڑکی چاہیے وہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنی اور اس کے بعد کہا بات کر چکے آپ؟ ہاں بات کر چکا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میرا کلام سنو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بغور سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، طٰہٰ کی تلاوت کی، وہ اس طرح سے بیٹھا تھا ہاتھ رکھے ہوئے، اسی طرح سے آنکھیں نکال کر سنتا ہی گیا، سنتا ہی گیا، دل نہیں چاہتا تھا میں نہ سنوں لیکن سنتا گیا۔ اس کے بعد فوراً وہاں سے اٹھا اور قریش مکہ کے پاس آیا، کہا بھائی میں نے ایسا کلام سنا ہے جو کسی کاہن اور جادوگر کا کلام نہیں سمجھا۔ تو قریش مکہ بغض و عداوت میں، عناد میں کہتے تھے کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، لیکن ان کا دل اندر سے کہتا تھا نہیں، یہ تو ہم عناد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ خود وہ سردار، اس نے خود کہا کہ بھائی جو کلام میں سن کر آ رہا ہوں وہ کلام کسی شاعر اور مجنون کا، کسی دیوانے کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ ان کے کہنے پر نہ آئیے، آپ بالکل نہ متاثر ہوئیے، آپ اپنی دعوت پھیلاتے جائیے، آپ اپنی دعوت پھیلاتے جائیے، آپ کی دعوت کی برکت سے لوگ دن بدن قریب ہوتے جائیں گے، اور جو ان کا پروپیگنڈا ہے اور جو یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں یہ دن بدن ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، ایک نوجوان یہ جانتا ہوگا کہ مکے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی فضا بنا دی کچھ سالوں کے بعد کہ جو پروپیگنڈا اور غلط افواہیں پھیلاتے تھے وہ ایک دن اسلام میں آ گئے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ بدر میں جا کر ختم کر دیے گئے، ہے نا، ہر ایک کو معلوم ہے یہ بات۔ تو اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ اے نبی جی آپ تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، بے شک آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ جادوگر ہیں نہ کاہن ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں اور یہ آپ کے تعلق سے انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے حوادث زمانہ ختم کر کے رکھے گا؟ اچھا قریش مکہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی یہ دیتے تھے، ایک تو شاعر کہتے تھے لیکن یہ بات چل نہیں پائی ان کی، یہ بات جو شاعر کہتے تھے یہ بات چل نہیں پائی، بلکہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایک بات اور یہ قریش مکہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟
کہ چلو ٹھیک ہے، یہ باتیں تو اپنی کر رہے ہیں، شاعر ہے، کوئی بات نہیں. جس طرح سے بہت سارے شعرا ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، ایسے یہ بھی مٹی میں مل جائیں گے. حوادث زمانہ ان کو ختم کر دے گا، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، ان کی بات بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ جھوٹی تسلی دیتے تھے قریش مکہ، لیکن پوری تاریخ جانتی ہے اور قیامت تک لوگ جانتے رہیں گے کہ دین کس کا بول بالا ہوا، کس کے دین کا بول بالا ہوا، کس کا نام بلند ہوا، کس کے دین کا نام بلند ہوا، وہ ہے اسلام. یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بلند ہوا اور بلند ہو رہا ہے اور دن بدن بلند ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح سے بلند ہوگا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بایو ڈاٹا اٹھا کے دیکھیے تو آپ کی بات پتہ چلے گی دن بدن لوگ اسلام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو ہندوستان میں نہیں پتہ چل رہا ہے، دیگر ممالک جو مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک ہیں، اس میں روز بروز لوگ اسلام کی طرف داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں. ابھی قریب میں آپ کے ہندوستان میں ایک بہت مشہور عورت مسلمان ہوئی جس کو موٹیویشنل اسپیکر کہا جاتا ہے. اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، کیرل کی بھی، اور اس کے بعد اس مطالعے کو کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. تو بات کس کی آگے بڑھ رہی ہے؟ دین کس کا آگے بڑھ رہا ہے؟ سکہ کس کا چل رہا ہے؟ وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، یعنی اللہ کے دین کا، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. اور مٹ کس کا رہا ہے؟ قریش اور ان کے متبعین کا، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان لوگوں کا دین دن بدن جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کے اعتماد کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اپنے دین پر رسوخ ہو، آپ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہ سکیں، ذرہ برابر آپ کا دل متزلزل نہ ہونے پائے، دین کے بارے میں شک نہ آنے پائے. سمجھ رہے میری بات؟ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے اپنے نبی سے، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، کہ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کے بارے میں غلط خیال کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو حوادث زمانہ ختم کر دے گا. تو اے نبی جی آپ کہیے کہ تربصوا، تم بھی انتظار کرو، فإني معكم من المتربصين، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں مستقبل میں کس کا دین بلند ہوتا ہے اور کس کی بات ختم ہوتی مٹی میں ملتی. تو لوگوں نے دیکھ لیا، بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ کس کا سکہ چلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. 313 تھے، اللہ نے 1000 پر فتح دے دی، کامیاب ہو کر مدینے کی طرف لوٹے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، نعوذ باللہ تکلیف دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے میدان میں ان کا انجام یاد دلا دیا، ان کا مقام یاد دلا دیا. ابو جہل ختم، عتبہ شیبہ ختم. اسی طرح سے بڑے بڑے کفار مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاندین تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کیا، فرشتے کو اتارا ان کو مارنے کے لیے. صحابہ کہتے تھے کہ ہماری تلوار نہیں چلتی تو اس سے پہلے دشمنوں کی گردن الگ ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کو اتارا. تو یہ ہمارا دین ہے، ہمارے دین کے امتیاز ہے. اللہ ہمیں ایسے ہی بلند کرے گا اگر آپ دین کے ساتھ وفادار رہیں گے، سچے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کہ یہ تمام باتیں جو یہ مکے میں پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، کیا ان کے عقل مند اس کا مشورہ دے رہے ہیں کہ تم جو ہے اس طرح کے پروپیگنڈے کو پھیلاؤ مکہ میں، اور اسی طرح سے قیامت تک جتنے بھی اسلام کے تعلق سے پروپیگنڈا پھیلایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعوذ باللہ غلط باتیں پھیلائی جائیں گی، کیا ان کے عقل مند لوگ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ایسا کرو؟ یا ام ہم قوم طاغون، کہ یا ان کی سرکشی، ان کی بدماشی آمادہ کر رہی ہے اس بات کو کرنے میں. تو اس بات کی واضح دلیل ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ ان کی بدماشی اور ان کی سرکشی اور ان کا اناد بغض اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اسلام کے تعلق سے غلط افواہیں پھیلائی جائیں. آپ دیکھ لیجیے زمانے میں بھی جو لوگ اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں ان کو حقیقت میں معلوم ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں، لوگ اسلام کے تعلق سے کیا بات پھیلاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے ان کمبختوں کو یہ معلوم ہے کہ اسلام امن و شانتی کا نام ہے. اسلام تو اپنے پڑوسی کے حق کے بارے میں بتاتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں جبریل امین نے مجھے اتنی وصیت کی کہ مجھے یہ لگا کہ اب پڑوسی کو جو ہے وراثت میں حصہ دیا جانے لگے گا۔ جو اتنی بہترین تعلیم دیتا ہے اسلام، وہ کیسے دہشت گردی کا پیغام دے گا؟ وہ کیسے وہ مذہب دہشت گردی کہے گا؟ جس نبی نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہو، جس نے چچا کو شہید کیا ہو، اس کو معاف کیا ہو، تو وہ نبی کیسے کہے گا کہ ناحق خون بہایا گیا؟ تو ان کو بھی معلوم ہے، اس وقت کے دشمنوں کو بھی معلوم ہے کہ اسلام امن و شانتی کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، لیکن اندر کی نفرت اور بغض و عداوت اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے غلط پورے کے اندر پھیلایا جائے۔ تو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اسلام کے تعلق سے غلط افواہیں پھیلائی جائیں گی، وہ کس کی بنا پر پھیلائی جائیں گی؟ کمیونٹی کی وجہ سے نہیں پھیلائی جائیں گی، بلکہ بغض و عداوت کی بنا پر پھیلائی جائیں گی، اندر کی نفرت کی وجہ سے پھیلائی جائیں گی۔ تو اس بات کو سمجھیے آپ، قریش مکہ بھی اسی طرح سے پھیلاتے تھے، ان کو دین میں یقین تھا کہ یہ نبی ہے اور برحق نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہے اور آخری نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ نفرت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں پھیلاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آگے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں، بلکہ ان کی نفرت جو ہے ایمان لانے سے روکے ہوئے، ان کی بغض و عداوت جو ہے وہ ایمان لانے سے روکے ہوئے۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیے، اپنے معاشرے میں دیکھیے، جب دعوت کی بات چلتی ہے تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یار بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہے، لیکن اندر کا بغض و عداوت کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ آدمی کیوں کہہ رہا ہے، تو یہ بغض و عداوت اس کو محروم کر دیتی ہے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے۔ کیا کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے آپ محلے میں دیکھیے کہ بغض و عداوت سے نفرت جو ہے وہ خیر سے معنی بن جاتی ہے، صحیح بات کی طرف چلنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے، صرف بغض و عداوت۔ اگر یہ بغض و عداوت نکال دیا جائے اور ٹھنڈے دل سے سوچا جائے کہ یار سامنے والا بات کیا کہہ رہا ہے، تو پھر فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی بات صحیح ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ اصول بیان فرما دیے کہ کوئی بھی بات جب دین کی کہی جائے تو اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بغض و عداوت جو دل میں بنائے ہوئے ہو اس کو نکالو، اس کے بعد اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتِ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے گڑھ لیا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تو تم جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنا رہے ہیں اسی طرح سے تم بھی سناؤ، اسی طرح سے تم بھی سناؤ، تم بھی تو کوئی آیت لے کے آؤ، کوئی صورت ایسی لے کے آؤ تاکہ تمہاری بات تو سچی ہو سکے۔ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اسے گڑھ کے کہہ رہے ہیں، تو تم بھی تو اسی طرح سے کچھ کرو اور اپنے اسی طرح سے اپنے پورے حوالی اور موالیوں کو بھی لے کے آؤ، اپنی پوری جماعت کو لے کے آؤ، اپنے پورے قریش مکہ کو جمع کر لو، اس کے فصحاء کو، اس کے بلغاء کو جمع کر لو، اس کے شاعروں کو، بڑے بڑے عقل مندوں کو جمع کر لو، اس کے بعد اکٹھا ہو کہ کوئی ایک انا اعطینا جیسی صورت لا کے دکھاؤ تو تاکہ ہم تمہاری بات مانیں۔ تو قریش مکہ اس بات سے قاصر تھے اور پوری دنیا قاصر ہے، قیامت تک پورے کے پورے انسان قاصر ہے، مجبور ہے کہ قرآن جیسی کوئی صورت پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مانو اس بات کو کہ جو قرآن اتر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ ان کی شاعری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کو اتار رہا ہے اور وہ پورے انسانیت کو پیغام سنا رہا ہے کہ تاکہ تم حقیقت کو جانو کہ تمہارے ایمان لانے میں ہی تمہاری کامیابی ہے، سیدھے راستے پہ چلنے میں ہی تمہاری کامیابی ہے، اس کے علاوہ اگر تم کسی اور راستے پہ چلو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اچھا ایک آخری بات میں آپ کو بتا کر ختم کرتا ہوں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا، یہ ہر ایک جانتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے جو آیت اتری ہے آج بھی وہی آیت موجود ہے۔ اگر آج آپ تصور کریں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ تلاوت کر رہے ہوں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فوراً تلاوت کو سمجھ جائیں گے، فوراً آیت کو سمجھ جائیں گے،
اور اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تلاوت کر رہے ہوں تو ہم اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ انا اعطیناک کی تلاوت ہو رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ 100-200 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، 100-200 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، قرآن کے معجزے کے لیے۔ مثال کے طور پہ انگریزی 300 سال پہلے کی انگریزی کچھ اور تھی، آج کی انگریزی کچھ اور ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ آپ جانتے ہیں لیو کے معنی، یعنی چھوٹا سے چھوٹا 5-6 کلاس میں پڑھنے والا بھی لیو کے معنی جانتا ہے، رہنے کے ہوتے ہیں۔ لائف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رہنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ 100-150 سال کی انگریزی کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو لیگ آتا تھا، LIG لیگ، اس کے معنی رہنا ہوتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، وقت بدلتا گیا، زبانیں بدلتی گئی، یعنی انگریزی کے بہت سارے الفاظ جو پہلے کچھ اور تھے لیکن اب کچھ اور ہیں۔ اگر 100-150 سال پہلے کے انگریزی کے مصنف کو لا کے یہاں رکھا جائے اور ہم انگریزی پڑھیں گے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ارے یہ کیا پڑھ رہا ہے مجھے سمجھ، اور وہ پڑھیں گے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے، 1400 سال پہلے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا پڑھی گئی تھی، اتاری گئی تھی، وہی آج بھی موجود ہے، ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا۔ ہم پڑھیں گے تو صحابہ کو سمجھ میں آئے گی بات، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پڑھیں گے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ قرآن کا معجزہ، اور قیامت تک اسی طرح سے قرآن موجود رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہر ہفتے انتظام کیا جاتا ہے میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس قرآن کو سمجھیے، آتے ہیں تو دھیان سے سنیے، اور اس کا ایک ماحول بنائیے، لوگوں سے کہیے کہ آئیں، کچھ وقت دیں یہاں پر، گھنٹے، اور ہفتے میں گھنٹہ نہیں بلکہ 25 منٹ، آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، آ کر سنیں اور کچھ اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اور لوگوں کی بات پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.